بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ایک انسان اور قسمت کا کھیل۔ اس رات وادی کشمیر میں برف اتنی تیز سے گر رہی تھی کہ راستے گم ہو گئے تھے۔ آسمان سفید تھا، زمین سفید تھی، اور ایک آدمی اکیلا کھڑا تھا، نہ آگے راستہ نہ پیچھے واپسی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا، سالوں پرانا، جو اس نے آج تک کھولا نہیں تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو اس کی زندگی کا سارا بھید سامنے آ گیا۔ کون تھا وہ آدمی؟ وہ خط کیا تھا؟ اور قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ یہ کہانی آج میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں بھولی بسری داستان۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں ہم آپ کو لے جاتے ہیں ماضی کی ان گلیوں میں۔ یہاں سچے واقعات ہیں، اصلی جذبات ہیں، اور ایسی کہانیاں ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنی۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں تو ابھی چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم ہر ہفتے ایسی کہانیاں لاتے ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس آدمی کی طرف، اس وادی کی طرف، یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ سن 1990 وادی کشمیر اپنے سب سے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ کپواڑہ ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں چنار کے درخت سڑک کے دونوں اطراف کھڑے رہتے تھے، ایک گھر تھا، سادہ سا، مٹی کی دیواریں، لکڑی کی چھت اور ایک چھوٹا سا صحن۔ یہاں سردیوں میں برف جم جاتی تھی۔ اس گھر میں رحمت اللہ رہتا تھا، لوگ اسے رحمتیں کہتے تھے۔ 35 سال کا یہ آدمی دیکھنے میں بالکل عام تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، سانولا رنگ، گھنی مونچھیں اور آنکھیں، ایسی آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک خاموش درد چھپا رہتا تھا۔ رحمت اللہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، کشمیری شیشم کی لکڑی سے فرنیچر بناتا، اور وادی بار میں اس کے ہاتھ کا کام بہت مشہور تھا۔ لیکن اس کے گھر میں خوشی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب اس کی بیوی کے چہرے پر لکھا رہتا تھا، ہر صبح، ہر شام۔ رحمت اللہ کی بیوی کا نام زینب تھا۔ زینب ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ اس کے باپ نے اسے اسکول بھیجا تھا، جو اس زمانے میں کشمیر کے گاؤں میں بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد زینب کی زندگی رک گئی تھی، نہ نوکری، نہ آگے پڑھائی، نہ کوئی خواب۔ رحمت اللہ برا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ زینب کے خوابوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ عورت گھر میں رہے، بچے پالے، یہی اس کا کام ہے، یہ اس کا پکا یقین تھا۔ اور زینب، وہ چپ رہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام آصف تھا، اور وہ 7 سال کا تھا۔ ذہین اتنا کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تو پوچھتا، امی آپ کو کیا ہوا؟ اور زینب کہتی، کچھ نہیں بیٹا، آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے۔ دسمبر کی ایک رات تھی۔ رحمت اللہ کے گاؤں سے 30 کلومیٹر دور پہاڑوں میں ایک آدمی پھنسا ہوا تھا۔ یہ آدمی تھا ڈاکٹر فاروق میر، سری نگر کا بڑا ڈاکٹر، امیر، پڑھا لکھا، نامور۔ وہ اپنی گاڑی میں پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا جب اچانک برف کا طوفان آیا۔ گاڑی پھسلی، ڈھلوان کی طرف گئی اور ایک پتھر سے ٹکرا کر رک گئی۔ گاڑی بند، موبائل کی بیٹری ختم، اور باہر -15 ڈگری ٹھنڈ۔ ڈاکٹر فاروق نے سوچا آج رات یہیں ختم ہو جائے گا سب، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات رحمت اللہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر سے واپس آ رہا تھا، پیدل، کیونکہ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ راستے میں اس نے دیکھا پہاڑی ڈھلوان پر ایک عجیب جگہ پر ایک گاڑی رکی ہوئی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید آگے بڑھ جاتا، کہتا کہ میرا کیا کام، اپنے گھر چلتے ہیں۔ لیکن رحمت اللہ رک گیا۔ وہ کہتا تھا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کسی کام کے لیے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، گاڑی میں ایک بے ہوش آدمی پڑا تھا۔ رحمت اللہ نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر فاروق کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ بچاؤ، بہت ٹھنڈ ہے۔ رحمت اللہ نے اپنی شال اتارا
اپنا کمبل اتار اور ڈاکٹر فاروق کو لپٹایا، پھر اسے کندھے پر اٹھایا اور 3 کلومیٹر پیدل چلتا رہا، برف میں، تاریکی میں، ٹھنڈ میں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو خود بھی کانپ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر فاروق زندہ تھا۔ زینب نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا، پہاڑ پر ملا، مر رہا تھا۔ زینب نے فوراً چولہا جلایا، پانی گرم کیا، ڈاکٹر فاروق کو چائے پلائی۔ چھوٹا آصف کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی آنکھوں سے۔ رات بھر ڈاکٹر فاروق اسی گھر میں رہا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی تم نے میری جان بچائی، میں تمہارا احسان کیسے اتاروں؟ رحمت اللہ نے مسکرا کر کہا، احسان؟ یہ تو انسانیت کا فرض تھا۔ ڈاکٹر فاروق نے جیب سے پیسے نکالے۔ رحمت اللہ نے ہاتھ روکا، نہیں بھائی، میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا۔ ڈاکٹر فاروق چلا گیا، لیکن اس کی آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی۔ 3 مہینے گزرے، رحمت اللہ کے گھر پر مصیبت آ گئی۔ اس کی دکان میں آگ لگ گئی، رات کے اندھیرے میں۔ کسی نے جان بوجھ کر لگائی یا حادثہ تھا، کچھ پتہ نہ چلا، لیکن وہ سب لکڑی، وہ سارا سامان، وہ ہاتھ سے بنایا وہ فرنیچر سب جل کر راکھ ہو گیا۔ رحمت اللہ وہاں کھڑا دیکھتا رہا۔ آنسو نہیں آئے۔ آنسو تو تب آتے ہیں جب کوئی امید ہو۔ وہ سوچ رہا تھا، کہاں سے شروع کروں؟ قرض کس سے لوں؟ بچے کی فیس کیسے دوں؟ گاؤں والوں نے افسوس کیا، کچھ نے مدد کی، لیکن اتنی نہیں کہ دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ زینب نے اپنے گہنے نکالے جو شادی پر ملے تھے، بیچ دو۔ رحمت اللہ نے انکار کیا، نہیں زینب، یہ تیرے ہیں۔ زینب نے کہا، میں تمہاری ہوں تو یہ بھی تمہارے ہیں۔ رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار رویا۔ ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی، ڈاک والا تھا۔ رحمت اللہ بڑائی کا گھر چاہیے؟ ہاں، یہ خط ہے آپ کے لیے، سری نگر سے آیا ہے۔ رحمت اللہ نے خط لیا، لفافہ سفید تھا، کمپنی کا لوگو تھا، میر میڈیکل فاؤنڈیشن۔ اس نے کھولا، اندر لکھا تھا، جناب رحمت اللہ صاحب، میں ڈاکٹر فاروق میر ہوں۔ آپ نے اس رات میری جان بچائی تھی۔ میں نے سنا ہے آپ کی دکان میں آگ لگ گئی تھی، کیا آپ ایک بار سری نگر آ سکتے ہیں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ رحمت اللہ نے خط بار بار پڑھا، زینب کو دکھایا۔ جاؤ گے؟ زینب نے پوچھا۔ رحمت اللہ خاموش رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، کوئی امیر آدمی مجھے غریب کو کیوں بلا رہا ہے؟ لیکن آصف نے کہا، ابو جاؤ نا، شاید کوئی اچھی بات ہو۔ بچے کی معصومیت نے فیصلہ کروا دیا۔ اگلے دن رحمت اللہ نے پرانا شلوار قمیض پہنا، اکلوتا اچھا کوٹ نکالا اور بس میں بیٹھ گیا۔ سری نگر کی طرف 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ راستے میں وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، چنار کے درخت گزرتے رہے، برف پگھلنے لگی تھی، وادی میں بہار کے آثار تھے۔ اس نے سوچا، کاش میری زندگی میں بھی بہار آئے۔ سری نگر پہنچ کر اس نے پتہ ڈھونڈا، ایک بڑی عمارت تھی، میر میڈیکل فاؤنڈیشن کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ چوکیدار نے روکا، کہاں جانا ہے؟ ڈاکٹر فاروق میر سے ملنا ہے، نام رحمت اللہ، کپواڑہ سے۔ چوکیدار نے فون ملایا اور پھر چونک کر بولا، صاحب نے کہا ہے انہیں سیدھا اوپر بھیج دو۔ ڈاکٹر فاروق کا دفتر بڑا تھا، صاف ستھرا، قالین بچھا تھا، دیواروں پر ڈگریاں لگی تھیں۔ ڈاکٹر فاروق نے رحمت اللہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر گلے لگایا۔ رحمت اللہ حیران ہو گیا، بیٹھو بھائی بیٹھو۔ چائے آئی، کچھ دیر باتیں ہوئی، پھر ڈاکٹر فاروق نے کہا، رحمت بھائی، میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، دکان، آگ، سب۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن خیرات کے طور پہ نہیں، کاروبار کے طور پر۔ رحمت اللہ نے پوچھا، مطلب؟ میں اپنے ہسپتال کے لیے لکڑی کا کام کروانا چاہتا ہوں، فرنیچر، دروازے، سب۔ میں نے سنا ہے تمہارے ہاتھ کا کام بہت اچھا ہے، میں تمہیں کانٹریکٹ دینا چاہتا ہوں، 5 لاکھ روپے کا۔ سناٹا چھا گیا، رحمت اللہ کے منہ سے الفاظ نہ نکلے۔ 5 لاکھ؟ وہ تو آج تک اتنے پیسے اکٹھے نہیں دیکھے تھے، لیکن میری دکان جل گئی، میرے پاس اوزار بھی نہیں۔ ڈاکٹر فاروق مسکرایا، وہ میں دوں گا، تم صرف اپنا ہنر لاؤ۔
रहमत उल्लाह वापस गाँव आया, ज़ैनब को बताया। ज़ैनब की आंखें बाहर आईं, लेकिन खुशी से। आसिफ ने तालियां बजाईं। अगले महीने से काम शुरू हुआ। रहमतुल्लाह ने 3 कारीगर रखे, दिन रात मेहनत की। हर लकड़ी, हर कील, हर जोड़ उसने इतनी मेहनत से लगाया जैसे ये अपने घर के लिए तैयार कर रहा हो। 6 महीने में काम मुकम्मल हुआ। डॉक्टर फारूक ने अस्पताल आकर देखा, हर कमरे में, हर दरवाजे में, हर कुर्सी में रहमतुल्लाह के हाथ की मेहनत बोलती थी। डॉक्टर फारूक ने कहा, रहमत भाई, ये तुमने बनाया नहीं, ये तुमने डाला है। लेकिन किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक शाम डॉक्टर फारूक ने रहमतुल्लाह को बुलाया। रहमत भाई, मैं तुमसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। रहमतुल्लाह बैठ गया। तुम्हारी बीवी ज़ैनब, वो पढ़ी लिखी है ना? हाँ, मैट्रिक तक। मेरे अस्पताल में रिसेप्शन की ज़रूरत है, एक ईमानदार काम करने वाली औरत की। क्या ज़ैनब आएगी? रहमतुल्लाह के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर बस। वो पुराना रहमतुल्लाह जो कहता था औरत घर में रहे, अंदर से बोल रहा था नहीं कहूँ। लेकिन फिर उसे ज़ैनब की आंखें याद आई, वो खामोश दर्द, वो रात का रोना जब वो सोचता था कि ज़ैनब सो गई। रहमतुल्लाह ने लंबा सांस लिया। मैं ज़ैनब से पूछूंगा। रात को घर आकर रहमतुल्लाह ने ज़ैनब को बताया। ज़ैनब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए रोशनी आई, लेकिन फिर फौरन बुझ गई। नहीं, तुम ठीक नहीं समझोगे। मैं समझता हूँ ज़ैनब, नहीं समझते। तुम हमेशा कहते थे, मैं जानता हूँ मैं क्या कहता हूँ। रहमतुल्लाह की आवाज़ धीमी थी, लेकिन ज़ैनब, मैं गलत था। ज़ैनब की आंखें खुल गईं। तुमने कहा? हाँ, मैं गलत था। मैंने तुझे कैद रखा, तेरे ख्वाबों को रोका। मैं माफ़ी मांगता हूँ। ज़ैनब के गालों पे आंसू बह गए। पहली बार रहमतुल्लाह ने अपनी गलती मानी थी। वो रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, ऐसी बातें जो सालों से दिल में बंधती, ऐसी बातें जो रिश्ते को दोबारा जोड़ देती हैं। अगले महीने से ज़ैनब ने डॉक्टर फारूक के अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन भी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने पहले मरीज का इस्तकबाल किया, उसे लगा जैसे यही वो थी जो अंदर बंद थी। हफ्ते बाद डॉक्टर फारूक ने कहा, ज़ैनब बहुत अच्छा काम करती है, मरीज खुश हैं। रहमतुल्लाह का सीना फख्र से फूल गया। आसिफ स्कूल से आता तो पूछता, अम्मी आज क्या हुआ? और ज़ैनब खुशी खुशी सारा दिन सुनाती। घर में हंसी आ गई थी, ऐसी हंसी जो सालों से गुम थी। लेकिन किस्मत का खेल वो अभी एक आखिरी दाव लगाने वाली थी। एक दिन गांव से खबर आई, रहमतुल्लाह के वालिद बीमार हैं, बहुत बीमार, अस्पताल में दाखिल हैं। रहमतुल्लाह भागा। वालिद पलंग पर लेटे थे, कमज़ोर, बूढ़े। रहमतुल्लाह को देखते ही उनकी आंखें बाहर आई। रहमते, एक बात सुनो। जी अब्बू। बेटा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, मैंने तुम्हें एक ख़त लिखा था और कहा था जब मुझे लगे कि वक्त करीब है तो दे दूंगा। रहमतुल्लाह का दिल धड़का। वो ख़त? अबू ने तकिए के नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला, पीला पड़ चुका था, 20 साल पुराना। लो बेटा, अब पढ़ो। रहमतुल्लाह ने ख़त खोला। हाथ कांप रहे थे, बाप की लिखाई थी, कांपती हुई लकीरें। हाथ में लिखा था, मेरे प्यारे रहमत, जब तुम ये पढ़ रहे हो, शायद इस दुनिया में मैं ना हूँ। बेटा, तुम्हें एक राज बताना है जो मैंने बरसों छुपाया। जब तुम 5 साल के थे, हमारे घर पर बहुत बड़ा कर्ज था, हम तबाह होने वाले थे। उस वक्त एक आदमी आया, एक अनजान आदमी। उसने हमारा कर्ज उतारा, पैसे दिए, कुछ ना मांगा। उसका नाम था फारूक मीर। वो उस वक्त नौजवान था, मेडिकल का तालब इल्म। उसने कहा, चाचा, ये मेरे अब्बू की वसीयत है, हर साल किसी गरीब की मदद करो, बदले में कुछ ना मांगो। बेटा, जिस डॉक्टर फारूक ने तुम्हारी मदद की, वो ही फारूक है। किस्मत ने ये खेल खेला। जिसके बाप ने तुम्हारे बाप की मदद की, उसी की जान तुमने बचाई। ये इत्तेफाक नहीं था बेटा, ये अल्लाह का निज़ाम है। नेकी वापस आती है किसी न किसी सूरत में। रहमतुल्लाह के हाथ से खत गिर गया। वो अपने बाप को देखने लगा। बाप की आंखों में सुकून था। समझ आई बेटा? रहमतुल्लाह कुछ न बोल सका, बस बाप के पैरों से लिपट गया और बच्चों की तरह रोने लगा। अगले दिन रहमतुल्लाह डॉक्टर फारूक के पास गया और वो ख़त लेकर गया। डॉक्टर फारूक ने ख़त पढ़ा, उसकी आंखें बाहर आईं। हाँ रहमत भाई, मेरे वालिद ने बताया था, लेकिन मैं नहीं जानता था
کہ وہ آدمی تمہارے ابو تھے۔ جب تم نے اس رات مجھے بچایا تو پھر میرے ابو کی روح کو سکون ملا ہوگا۔ دونوں خاموش رہے۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی۔ پھر ڈاکٹر فاروق نے ہاتھ بڑھایا۔ بھائی اب ہم دوست ہیں۔ رحمت اللہ نے حیرت سے دیکھا۔ ہم خاندان ہیں۔ سال گزرے۔ رحمت اللہ کا کاروبار پھیل گیا۔ اب اس کی اپنی ورکشاپ تھی۔ سری نگر میں 10 کاریگر کام کرتے تھے۔ زینب ہسپتال میں سینئر ریسیپشنسٹ بن گئی۔ اب وہ نئی لڑکیوں کو ٹریننگ دیتی تھی۔ آصف نے میٹرک میں پوزیشن لی۔ ڈاکٹر فاروق نے اس کی اسکالرشپ کا انتظام کیا اور وہ پرانا مٹی کا گھر رحمت اللہ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دوبارہ بنایا۔ مضبوط خوبصورت لکڑی کے ہاتھ سے بنا ہوا فرنیچر لگایا۔ گاؤں والے آتے اور کہتے رحمتے نے تو کایا پلٹ لی، لیکن رحمت اللہ جانتا تھا کایا اس نے نہیں پلٹی، قسمت نے پلٹی تھی، اور قسمت نے وہی لوٹایا جو اس کے باپ نے دوسروں کو دیا تھا۔ 20 سال بعد آصف ڈاکٹر بن گیا۔ وہی وادی کشمیر جہاں اس کے باپ نے ایک ڈاکٹر کو بچایا تھا، وہاں اب آصف لوگوں کو بچاتا تھا۔ ایک دن آصف کے ہسپتال میں ایک بوڑھا آدمی آیا، غریب، لاچار، پیسے نہیں تھے علاج کے۔ آصف نے مسکرا کر کہا، فکر مت کریں، علاج ہو جائے گا، لیکن پیسے وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آصف نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور نرس کو دے دیے۔ اس بوڑھے کے گھر میں ایک بچہ تھا، 5 سال کا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کا سبق ختم نہیں ہوتا۔ رحمت اللہ نے ایک رات برف میں ایک انجان آدمی کو بچایا، بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، لیکن قسمت جانتی تھی، اللہ جانتا تھا۔ جو نیکی اس کے باپ نے کی ہوئی تھی، وہ بیج اس کے بیٹے کے وقت میں پھل لایا، اور جو نیکی آصف نے کی وہ بھی کسی روز واپس آئے گی۔ دوستو، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ قسمت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، جب لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھیں قسمت کا کھیل ہمیشہ آخری بار ہم پر ختم نہیں ہوتا۔ نیکی کرو بغیر حساب کے، محبت دو بغیر شرط کے، اور صبر کرو بغیر شکایت کے، کیونکہ اللہ کا نظام سست ہے لیکن انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، ایک انسان اور قسمت کا کھیل۔ بھولی بسری داستان کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی لمحہ آیا جب قسمت نے اچانک پلٹا کھایا۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔